یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ درا حال ہے کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جان نہ جاؤ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کر رکھی تھی، اونٹ کا گوشت پکا، اونٹ کا گوشت کھایا گیا، شراب کا دور چلا، شراب کا دور چلنے کے بعد ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا اور انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں سے آپ لا کو ہٹا دو تو عبادت کیا رہ جائے گی؟ جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو اسی کی میں بھی پوجا کرتا ہوں، گویا کہ شرک کا اعلان ہو گیا۔ تو باضابطہ طور پر آیت اتری اس موقع پر، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشہ میں تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وانتم سکارا حتی تعلموا، جب تک کہ تم جان نہ جاؤ تم کیا کہہ رہے ہو۔ فقہاء نے لکھا کہ شدید نیند کے غلبے کے عالم میں بھی قرآن پڑھنا، یہ نماز پڑھنا جائز کیوں؟ انسان نماز پڑھ رہا اور پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو گویا کہ ایک قسم کا نشہ ہی ہے نا، اس کو جب اس کو نشہ ہے تو شدید نیند کے عالم کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور اسی طریقے سے حکم نمبر 2، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، ولا جنوبا، جبکہ وانتم سکارا، ولا جنوبا وانتم جنوبا، جبکہ تم جنوبی حالت میں ہو، جبکہ تم جنوبی حالت میں ہو، تو اس صورت میں تمہارے لیے نماز کے قریب جانا درست نہیں ہے حالت جنابت کے اندر، حتی تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ مسافر ہو اور سفر کے اندر تمہارے پاس پانی دستیاب نہیں ہے، تو اس صورت میں تمہارے لیے یا تو غسل کر لو، یہ آگے نیچے آیت کے اندر آئے گا کہ تم تیمم کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یہ 3-4 احکامات آئے۔ اگر تم شدید بیمار ہو اور پانی کا استعمال تمہارے لیے نقصان دہ ہے، او علی سفرین، یا یہ کہ تم سفر میں ہو، او علی سفرین، اور پانی تمہارے پاس دستیاب ہی نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا صورت نمبر 3، تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی شخص نے عورتوں کے ساتھ جماع کیا، اور فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم کو پانی نہ ملے، فتیمموا، تو تم اس صورت میں تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم، مسح کر لو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ او لامستم النساء، تو 4 صورتوں میں گویا کہ تیمم کی اجازت ملی۔ انسان شدید بیمار ہے، پانی کے استعمال پر قادر نہیں، ڈاکٹروں نے بتا دیا اگر پانی کا استعمال کرو گے تو تمہاری تکلیف میں اضافہ ہوگا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ او علی سفرین، ڈاکٹروں نے بتا دیا او علی سفرین، تو ایک تو وہ صورت آئی، دوسری صورت یہ کہ آپ سفر میں ہیں اور پانی دستیاب نہیں، تیسری صورت یہ ہے کہ قضائے حاجت سے آئے، چوتھی صورت یہ ہے کہ باضابطہ تم پر غسل فرض ہو چکا، او لامستم النساء، تم نے عورتوں کے ساتھ جماع کیا، فلم تجدوا ماء فتیمموا، آپ پہلی صورت میں تم قضائے حاجت کر کے آئے، تم پر وضو لازم تھا، تم نے عورتوں کے ساتھ جماع کیا تو تم پر باضابطہ طور پر غسل لازم تھا، تو غسل تم پر لازم ہو یا وضو تم پر لازم ہو، اگر تمہارے پاس پانی دستیاب نہیں ہے تو للتیمم ضربتان، آپ تیمم کے لیے 2 ضرب مار لیجئے یوں اور ہاتھوں کو جھاڑیے، یہ اور ایک ضرب اور مار لیجئے ایسے اور اس طریقے سے، تو یوں آپ کے 2 ضربیں ہو جائیں گی، اسی کے ذریعے سے آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، گویا کہ آپ حکماً پاک شمار کیے جائیں گے۔ جب آپ کو پانی مل جائے تو اس وقت آپ غسل کر لیجئے یا وضو کر لیجئے، لیکن تب تک آپ کے لیے تیمم ہی پاکی ہوگا، آپ کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز، قرآن پڑھنا بھی اسی تیمم کے ذریعے سے جائز ہو جائے گا۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تفصیلات کے لیے فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیجیے۔ علم تر، اب تیمم کرنا کس چیز سے جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پگھلانے سے پگھلے نہیں اور جلانے سے جلے نہیں، اس سے آپ کو تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ علم تر الی الذین، مثلا لکڑی جل جاتی ہے جلانے سے تو تیمم کرنا جائز ہوگا؟ سونا پگھل جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے پگھلانے سے تو تیمم کرنا جائز ہوگا اس سے؟ نہیں۔ البتہ پتھر کو دیکھ لیجئے آپ،
وہ جلانے سے جلے گا نہیں، پگھلانے سے پگھلے گا نہیں، تو لہٰذا اس کو جنس ارض سے شمار کیا جائے گا۔ جو بھی چیز زمین کی جنس میں سے ہوگی اس سے آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا، مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، چونا ہے وغیرہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی یہودی جن کو تورات کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بھٹک جاؤ، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، وکفی باللہ ولیا، اللہ ہی کافی ہے ولی ہونے کے لحاظ سے، اللہ ہی کافی ہے مددگار ہونے کے لحاظ سے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ یریدون ان تضلوا السبیل، گمراہی کو خود ترجیح دیتے ہیں، اور یہی نہیں کہ خود راہوں سے بھٹک گئے بلکہ مسلمانوں کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی راستے سے بھٹک جائیں، وریدون ان تضلوا السبیل، تو کہ تم بھی ہدایت کی راہ کو چھوڑ دو۔ من الذین ہادوا، یہاں پر اب ایک اہم آیت آ رہی ہے، جن لوگوں نے یہودیت کو اختیار کیا، جو یہودی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، کلمات کی تحریف کرتے ہیں، لفظی اور معنوی تحریف کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہتے ہیں سمعنا وعصینا، اور کیا کہتے ہیں اسمع غیر مسمع، اور کیا کہتے ہیں راعینا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ دے کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا عیب لگانے کی غرض سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اگر وہ یوں کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ اور وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ اور زیادہ درست، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے، بس وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ۔ یہاں پر یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، اور جب اللہ کے رسول کوئی حکم دیتے، کوئی بات کہتے، تو وہ آگے سے کہتے سمعنا۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ کس کی نافرمانی کی؟ وہ یوں کہتے آپ کے دشمنوں کی، سمعنا وعصینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی اطاعت کی، سمعنا وعصینا، اور ظاہری لحاظ سے وہ یہ مطلب نکالتے کہ ہم نے آپ کے مخالفوں کی نافرمانی کی، شیطان کی نافرمانی کی، لیکن دل میں ان کو کیا ہوتا، سمعنا ہم نے آپ کی بات سن لی، لیکن وعصینا ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں، گویا کہ الفاظ ایسے استعمال کرتے جس کا ڈبل مطلب نکلتا۔ اور دوسرا لفظ کیا استعمال کرتے وہ، واسمع غیر مسمع، اسمع سن لیجئے آپ، غیر مسمع، اس کا ظاہری مطلب وہ نکالتے تھے یوں کہ اسمع آپ سنیں ہماری بات جو ہم آپ سے فرما رہے ہیں، ہماری عرض کو سنیں، ہماری گزارش کو سنیں، غیر مسمع ظاہری مطلب یہ نکالتے تھے کہ آپ کے کانوں میں کوئی بری خبر نہ پڑے، غیر مسمع آپ کے کانوں میں کوئی، لیکن دل میں کیا مراد لیتے تھے، خدا کرے کہ آپ کو کبھی کوئی خوشخبری سننے کو نہ ملے۔ ظاہری لحاظ سے مطلب یہ نکالتے اسمع آپ سنیے، غیر مسمع آپ کو کوئی بری خبر سننے کو نہ ملے، لیکن دل کے اندر دشمن خدا یہ مراد لیتے تھے کہ آپ کو کبھی کوئی اچھی خبر سننے کو نہ ملے، اسمع غیر مسمع، یہ دوسرا ورڈ وہ استعمال کرتے۔ تیسرا راعینا، یہ تو پہلے پارے میں آ گیا تھا، اللہ کے رسول کو کہتے راعینا، یعنی گفتگو کرتے ہوئے کہتے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، بات کو ریپیٹ کیجئے، دہرائیے، دوبارہ کہیے، لیکن چونکہ عبرانی زبان کے اندر یہ لفظ غالی ہوا کرتا تھا تو یوں کہتے راعینا، اور عربی کے اندر بھی اس کے معنی چرواہے کے نکلتے ہیں، تو یوں اللہ کے رسول کو گالیاں دیتے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ دے کر، راعینا، تو یہ وہ عبرانی زبان کی گالی بن جاتی ہے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور پیغمبر پر عیب لگاتے، دیکھو ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اگر یہ پیغمبر ہوتے تو ان کو ہماری گالیوں کا پتہ نہ چلتا، یہ پیغمبر ہے ہی نہیں اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خباثت کا پانڈا پھوڑ دیا اس پوری آیت کے اندر۔ یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں یہ ان کے دلوں کے اندر یہ نہیں، دل سے یہ کچھ اور مراد لیتے ہیں، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، اسمع اور غیر مسمع، لیکن دل میں ان کی مرادیں بدل ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یوں کہتے یہ سمعنا اور عصینا کی جگہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، وَاسْمَعْ، بس اتنا ہی، غیر مسمع
اس جملے کو کاٹ دیجئے تو بہتر ہوتا. وانظرنا، رائنا کی جگہ وانظرنا کہتے کہ ہمیں دیکھ لیجئے، ہماری رعایت کیجئے. لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا. واقوم، اور درست بھی. ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے. بس اس میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، یعنی بڑی مشکل سے. یہودیوں میں سے عہد رسالت میں جنہوں نے ایمان قبول کیا، سیرت کی کتابوں میں جب ان کو شمار کیا جاتا صرف 12 لوگ، ٹوٹل 12 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس کتاب پر جو ہم نے اتاری، مصدقا لما معکم، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات کی. من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم ان کے چہروں کو موند دیں، ان کے چہروں کے نشانات کو مٹا دیں، انہیں گدی جیسا بنا دیں. فنردها على ادبارها، پھر ہم ان کو پھیر دیں ان کی پشت کی طرف. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے سنیچر والوں پر لعنت کی تھی. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. یہاں پر اہل کتاب کو گویا کہ دو ٹوک قسم کی وارننگ دی گئی، تمہیں ایمان لانا ہے یا ایمان نہیں لانا. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، نہیں ایمان لاؤ گے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جیسے تمہارا یہ پیچھے سر ہے گدی، ایسے اللہ تمہاری آنکھوں کی بینائی کو سلب کر کے اور اس کو بالکل سپاٹ اور برابر کر کے اور اس ناک کو ہٹا کر، منہ کو ہٹا کر پورے چہرے کو گول گدی جیسا بنا دے. او من قبل ان نطمس وجوہا، موند دوں میں. فنردها على ادبارها، انہیں گدی جیسا بنا دیں. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے سنیچر والوں پر لعنت کی تھی. سنیچر والوں کا واقعہ پیچھے آ گیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے شکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. ان کو بھی ویسا ہی بنا دیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ ہرگز نہیں بخشتے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم اللہ جس کو چاہے، اس سے کم درجہ جس کو اللہ چاہے بخش دیں. اللہ چاہے تو قاتل کو بخش دیں، اللہ چاہے شرابی کو بخش دے، اللہ چاہے زانی کو بخش دے، اللہ چاہے بے نمازی کو بخش دے. لیکن اللہ مشرک کو کبھی نہیں بخش سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. شرک کی کئی قسمیں ہیں. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے جیسے خدا، ویسے خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی خدا مانا جائے. شرک کی دوسری قسم ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. مثلا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے، پیر صاحب کے بارے میں امش سین حالات نے خبر آسن، امش کشف گسن، امش سوری پتہ لگن. یہ کشمیر میں زیادہ ہے. یاد رکھیے کہ آپ کے احوال کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. پیر صوبشن خبرہ وبرہ لگن کی تھی، یا کسی کے بارے میں جا کر دریافت کیا جائے کسی کاہن کے پاس اور اس سے غیب کی خبریں دریافت کی جائیں. ژور کیم کر میں سوچ دپان پنو مزے کس تین نہ کہ لکو مز آسہ، پنو مزے آس لکو مز کت آس. نام بولو پھر مانے ہم تم کو، پنو مزے کس تین. یہ جملہ پیروں کے یہاں بڑا مشہور ہوتا ہے. وکان امر اللہ، لڑائی اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو ضد بھی وہی کرے گا. اب لوگوں کو کیا پڑی ہے کوئی بہاڑ میں جائے یا تہاڑ میں جائے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا. اچھا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یا جو حقوق اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلا سجدہ صرف اللہ ہی کو کرنا تھا، اور جانوروں پر ذبح کرتے وقت صرف اللہ ہی کا نام لینا تھا، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کیا جائے. نظر صرف اللہ کے نام کی ماننی تھی، لیکن نظریں قبرستانوں کو کی جانے لگی. طواف صرف خانہ کعبہ کو کرنا تھا، وہ قبروں کا کیا جانے لگے. تو فرماتے ہیں کہ یہ سب کی سب چیزیں بھی شرک کے اندر آئیں گی. فقد افترى اثما عظیما، اس نے بہت بڑے گناہ کو گھڑ لیا. الم تر الى الذين يزكون انفسهم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس قرار دیتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہے مقدس بنا دیں. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہودی یوں کہتے تھے کہ اش مقدس، اش نشن کا گناہ سبدن،
اشی تتھ پاکیزہ زنچ فرشت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ ہی ایسا ہے کہ یہ دعویٰ خود ان کی تردید کے لیے کافی ہے، اس کے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کو لانے کی ضرورت نہیں، چونکہ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو گناہوں سے پاک و صاف ہو، اور یہ بولتے ہیں ہم گناہوں سے پاک و صاف ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلہ پتہ آپ بولتے ہیں کس ریشے کو بولتے ہیں؟ خضر اونٹ ایسے تو گٹھلی کو آپ نے دیکھا ہوگا، کھجور کی گٹھلی، اس کے بیچ میں جو راستہ سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نالی سے ہوتی ہے، اس کے اندر ایک دھاگا سا ہوتا ہے، ایک ریشہ ہوتا ہے کھجور کا. اس کھجور کی گٹھلی کے اس نالی کے اندر پائے جانے والے ریشے کو بولتے ہیں فتیلہ عربی زبان میں. تو اس ریشے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہودی اگر جہنم کے اندر جلیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، نہ کہ عیاذ باللہ ظلم کی وجہ سے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے تو صحیح یہ اللہ کے بارے میں کس طریقے کے جھوٹ گھڑتے ہیں. وکفی بہ اثما مبینا، اور ان کا یہ دعویٰ ہی ان کے کھلا گناہ ہونے کے لیے کافی ہے جو اپنے آپ کو یہ مقدس قرار دیتے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پر. ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ کافروں کے متعلق، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ زیادہ سیدھی راہ پر ہیں اہل ایمان کے بنسبت. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی تو ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے فلن تجد له نصیرا، آپ ہرگز ان کا کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. کعب ابن اشرف اور حیی ابن اخطب یہ مکہ چلے گئے مشرکوں کے پاس، اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ تم مسلمانوں پر مدینہ منورہ میں حملہ کرو. وہاں پر بڑی لمبی گفتگو ہوئی، مذاکرات ہوئے. من جملہ ان میں سے مشرکوں نے ان سے کہا کہ ہم کیسے مان جائیں کہ تم لوگ سچے ہو، تم لوگ جھوٹے نہیں ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں سچا مانیں تو تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. کعب ابن اشرف حالانکہ موحد تھا، ایک اللہ کو ماننے والا، لیکن اس نے اپنی آرزو کی وجہ سے، اپنی ہوس کی وجہ سے اور مسلمانوں کو گرانے کے پیچھے باضابطہ بتوں کو سجدہ کیا. پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ کیا ابو سفیان وغیرہ نے اس سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مسلمان حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں. اس بدبخت کو خوب اچھی طریقے سے معلوم تھا کعب ابن اشرف کو کہ مسلمان حق پر ہیں، چونکہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں اور یہ بت پرست ہیں، یہ حق پر نہیں. لیکن اس نے آگے سے سوال کیا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بیت اللہ کو آباد رکھتے ہیں، ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں. اور جو مسلمان ہیں انہوں نے آبائی دین سے روگردانی اختیار کی. کہا نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں، تم حق پر ہو، تم لوگ حق پر ہو. قرآن کریم نے ان کی اسی خباثت کے متعلق یہ آیت اتاری، یؤمنون بالجبت، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. ہر وہ طاقت جو اللہ کے قانون کو چیلنج کرے، ہر وہ قانون جو خدائی قانون کے خلاف ہو، اسے طاغوت سے تعبیر کرتے ہیں. اگلے صفحے پر اس کی مزید تشریح آ رہی ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافروں کے متعلق یہ اہل ایمان سے زیادہ سیدھی راہ پر ہیں، یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے ہیں. جس پر اللہ لعنت فرمائے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، کیا ان کے پاس بادشاہت کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ان کے پاس بادشاہت ہوتی فَإِذْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو وہ کسی کو تل برابر بھی نہیں کچھ دیتے، تل برابر بھی کسی کو کچھ نہیں دیتے. کھجور دیکھا ہوگا آپ نے، ابھی تک میں نے آپ کو مثال دی گٹھلی کی، اب مثال ہے کھجور کی. کھجور کو یوں لیا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کو پیچھے سے سوراخ سا ہوتا ہے، تحت پچاسنا ٹھان، ایک ڈھکن جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عربی میں اس ڈھکن کو بولتے ہیں نقیرہ. اب اگر اس ڈھکن کو اٹھا کر اس میں آٹا ڈال دیا جائے، کوتا اوٹھی کلوا، 1 گرام بھی نہیں آئے گا اس میں. فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو اگر خدائی مل جائے نا اور حکومت و اقتدار مل جائے تو یہ کسی کو اس کھجور کے پیچھے آنے والے سوراخ میں جتنا آٹا ہے نا اتنا بھی کسی کو نہیں دیں گے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کھجور کی گٹھلی کا جو شگاف ہوتا ہے، گھڑا ہوتا ہے، اس کو نقیر عربی زبان میں بولتے ہیں. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
کیا وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں یعنی ایمان والوں پر، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عنایت کیا شرف نبوت. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، سو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب دی اور حکمت دی، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی، حکومت دی. وآتیناہم ملکا عظیما، وہی بنو اسماعیل اور بنو اسحاق والا اختلاف، اسی بنیاد پر مسلمانوں پر وہ چڑھتے تھے. فمنہم من آمن بہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے من آمن بہ جو اس پر ایمان لے آئے، ومنہم من صد عنہ، اور کچھ لوگ ایسے جو اس قرآن پر ایمان لانے سے رکے رہے. وکفی بجہنم سعیرا، ان کے لیے دہکتی ہوئی دوزخ ہی کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم، جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، جل جائیں گی، گل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کے سوا دیگر کھالوں کو پیدا کریں گے. لیذوقوا العذاب، اس کے بدلے میں دوسری کھال ان کے جسموں پر چڑھائیں گے تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ زبردست حکمت والے ہیں. قرآن کریم نے وہ سائنس نے جو چیزیں آج بتلائی 1400 سال پہلے بتائی تھی. سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچی کہ تکلیف کا احساس صرف کھال کو ہوتا ہے، کھال کے اندر گوشت کو نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تکلیف کا احساس صرف کھال کو رکھا ہے، گوشت کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے. کسی انسان کے گوشت کو کاٹ دیا جائے کھال اٹھا کر تو اس کو تکلیف جو ہوگی صرف ابتداً کھال اٹھاتے وقت ہوگی، بعد میں گوشت کو کاٹا جائے کچھ کیا جائے اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. جہنم کے اندر جہنمیوں کی کھالیں جب جلیں گی اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باضابطہ طور پر ان کے جسموں پر فوراً دوسری کھال چڑھائیں گے. کیوں؟ جب کھال جل گئی اندر گوشت رہا تو ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. چونکہ اللہ کو مقصود یہ ہے کہ ان کو مسلسل تکلیف کا احساس دلایا جائے، اس لیے فوراً ان کے جسموں پر کھال چڑھے گی. بعض مفسرین نے کہا کہ ایک ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کے جسموں کی کھال تبدیل کی جائے گی. اللہ محفظنا منہ. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، معارف القرآن میں ہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان قریب ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے ظلا ظلیلا، گھنے سائے میں. جنت کے اندر سایہ بھی ہوگا، جنت میں محلات بھی ہوں گے، جنت میں باغات بھی ہوں گے، جنت میں نہریں بھی ہوں گی، جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. ندخلہم ظلا ظلیلا، روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سوار جنت کے درخت کے سائے میں 100 سال تک چلے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ندخلہم ظلا ظلیلا، اتنے گھنے سائے میں ان کو داخل کیا جائے گا. ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو امانت والوں کو واپس کر دو. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ بڑی ہی اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. قرآن کریم کی جو آیات جامع ترین شمار کی جاتی ہیں ان آیات میں سے من جملہ یہ بھی ہے. اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ادا کرو الی اہلیہ، امانت والوں کو. ہر چیز امانت ہوتی ہے، وقت ایک امانت ہے، نماز ایک امانت ہے، ملازمت ایک امانت ہے، کاروبار ایک امانت ہے، ہر جگہ امانت امانت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امانت کی ادائیگی صحیح طریقے سے ادا کی جائے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب حکومت جو کہ ایک امانت ہے اس کو نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عثمان بن ابی طلحہ جو خانہ کعبہ کے کلید بردار چابی رکھنے والے ہوا کرتے تھے، ان سے چابی مانگی. اس نے چابی نہیں دی بلکہ آگے سے درشت روئی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے رسول کو خانہ کعبہ میں جانے نہیں دینے لگے. تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر عثمان سے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے میں چاہوں گا اسے دوں گا. عثمان نے آگے سے کہا تب تو وہ قریش کے لیے ذلت کا دن ہوگا. فرمایا نہیں، وہ دن قریش کے لیے عزت کا دن ہوگا.
سالہ سال گزر گئے، اللہ کے رسول فاتح مکہ کے حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے چابی لی اور چابی لینے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، 360 بتوں کو صاف کیا، وہاں سے ان کو گرا دیا اور بتوں سے خانہ کعبہ کو صاف کیا، 2 رکعتیں نماز پڑھی، باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں چابی تھی۔ عثمان کو بلایا، جبکہ حضرت عباس اور حضرت علی نے تقاضا بھی کیا، یا رسول اللہ یہ چابی ہم کو دی جائے، لیکن اللہ نے یہ آیت اتاری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو امانت والوں کو واپس کر دو۔ اور پھر آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلا کر انہیں چابی دی، فرمایا وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک دن ہوگا میرے ہاتھ میں یہ چابی ہوگی، جسے میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اور جو لوگ تم میں سے حکومت والے ہیں، جو لوگ تم میں سے صاحب معاملہ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تمہیں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی چیز بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی معاملہ پیش آتا، بڑا آسان مسئلہ تھا، کس سے دریافت کیا جائے؟ اللہ کے رسول سے دریافت کیا جائے۔ مثلا چند دن پہلے مسئلہ پیش آیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں، مشرکوں سے نکاح کریں یا نہ کریں، حیض کے بارے میں کیا احکام ہے، فلاں چیز کے بارے میں کیا احکام ہے، اشہر حرم کے بارے میں کیا احکام ہے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے وہی بھیج دی۔ تو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آسان تھا کہ کس کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ جب اب اللہ کی جانب سے وہی بند ہو گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب اس آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو، تم سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، اور کتاب اللہ میں دیکھو کہ اس معاملے کا کیا اللہ تعالیٰ نے حل دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا حل دیا ہے، اور اگر وہاں چیز وہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو، وہ استنباط اور اجتہاد کے ذریعے سے تمہیں ان مسائل کا حل بتا دیں گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اولی الامر سے کون مراد ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علماء اور فقہاء مراد ہوتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمراء اور حکمران مراد ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اس قرآن پر جو آپ کے طرف اتارا گیا اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرائیں طاغوت کے ذریعے سے، مقدمات لے جائیں طاغوت کے پاس، وقد امروا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ انکار کریں اس کا، ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہی کہ ان کو کھلم کھلا گمراہ کر دے، دور کی گمراہی میں ان کو ڈال دے۔ بشر نامی ایک منافق، اس کا اور ایک یہودی کا جھگڑا تھا ایک زمین کے بارے میں، بشر نامی منافق، اس کا اور ایک یہودی کا جھگڑا تھا، دونوں کے درمیان یہ بات طے آئی چلو کسی تیسرے آدمی سے فیصلہ کرائیں۔ بشر نامی منافق کا تقاضا یہ تھا کہ کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار ہے، منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، یہ ظاہری مسلمان یہ کہنے لگا کہ چلو کعب ابن اشرف سے فیصلہ کرائیں، جبکہ مسلمان یہودی کہنے لگا کہ نہیں چلو تمہارے پیغمبر سے فیصلہ کرائیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کی گفتگو سننے کے بعد جب دیکھا کہ حق یہودی کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد منافق کہنے لگا، بشر نامی منافق، نہیں چلو ایسا کرتے عمر سے فیصلہ کراتے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ عمر چونکہ یہودیوں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں اور ان کے زبردست دشمن ہیں، لہٰذا وہ اس کے بجائے میرے حق میں فیصلہ کریں گے، میں تو مسلمان کے نام سے مشہور ہوں اور ان کو کیا پتا کہ میں اندر سے کیا ہوں، لہٰذا میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ وہاں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، مقدمہ دونوں نے پیش کیا، البتہ یہودی نے اتنی بات کہی کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمہارے رسول پہلے ہی میرے حق میں کر چکے ہیں۔ عمر نے کہا اچھا، کہ رکو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائی اور گردن اڑا دی، کہا کہ جسے میرے رسول کا فیصلہ
قبول نہیں، اس کے لیے میرا یہی فیصلہ ہے۔ اب جو اس کے رشتہ دار تھے انہوں نے بڑا شور مچایا کہ اس طریقے سے قتل کیوں کر دیا گیا ایک سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان کو، لیکن چونکہ اس نے حکم رسول کے صاف صریحاً خلاف ورزی کی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کا خون بہا بھی نہیں دلوایا، یعنی اس کی کوئی دیت ویت ادا نہیں کی گئی۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، وہی یہاں پر کہا گیا کہ یہ طاغوت کے پاس اپنے مقدمات لینا چاہتے ہیں۔ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسلامی عدالتوں کے بجائے کافروں کی عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، عورت یہاں کا رخ نہیں کرے گی دارالفتاء و دارالقضاء کا، بلکہ وہ جائے گی ادھر جہاں اس کو یہ کہا جائے گا نہیں جب تک عورت نہ مانے تب تک طلاق واقع ہوتی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ منافقانہ پہچان ہے۔ طاغوت ہر اس قانون کو کہیں گے جو قانون خداوندی کے مقابلے میں کھڑا ہو، ہر اس عدالت کو کہیں گے جو عدالت خداوندی کو، جو قرآن کو چیلنج کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا آؤ اس فیصلے کی طرف جو اللہ نے اتارا اور اس کے رسول نے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ آپ سے مکمل گریز اختیار کریں گے۔ فَكَيْفَ، کیا حال ہوگا ان کا، اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے گی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا، و توفیقا، اور میل ملاپ کا تھا، ہمارا ارادہ تو صرف میل ملاپ کا اور بھلائی کا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، اسلام کی دشمنی ہے۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے چشم پوشی کر لیجئے۔ دیکھیے اسلام نے کتنی زیادہ وسعت ظرفی کا حکم دیا کہ منافقوں سے بھی چشم پوشی کیجئے، وعظہم، ان کو سمجھا دیجئے، وقل لہم فی انفسہم، اور کہیے ان سے ان کے بارے میں قولا بلیغا، مؤثر بات جو ان کے دل کو جا لگے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر محض اس وجہ سے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اہل قرآن کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن پیغمبر کی حیثیت محض ڈاکیے کی ہے کہ خدا کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا اور بس، پیغمبر اطاعت کے قابل نہیں۔ قرآن نے 100 جگہ بتا دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہاں پر بھی کہ پیغمبر اس لیے بھیجا گیا کہ وہ نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہے، اس لیے بھیجا گیا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم، اور اگر وہ لوگ جب وہ اپنے آپ پر کوئی ظلم ڈھاتے ہیں آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاتے بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ اسی آیت کی بنیاد پر ایک اعرابی دیہاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 3 دن مسجد نبوی میں پہنچا، دیکھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پریشان ہو گیا، اللہ کے رسول کی قبر اطہر کے پاس حاضر ہوا اور یہ آیت پڑھی اور کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یا رسول اللہ میں اس لیے آیا تھا کہ آپ اللہ سے میرے گناہوں کی بخشش طلب کریں، لیکن آپ تو یہاں موجود نہیں ہیں، میں اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے میرے لیے استغفار کریں۔ تو فرماتے ہیں باضابطہ قبر اطہر سے اس کے لیے استغفار کی آواز آئی۔ اہل سنت والجماعت اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، اور جب آپ روضہ رسول کے پاس سلام پیش کرنے کے لیے جائیں، السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہیں یا رسول اللہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، آپ کے رب کی قسم، لا زائد ہوتا ہے حرف قسم سے پہلے، جب بھی واو حرف قسم کہیں پر آ جائے اس سے پہلے لا کیا ہوتا ہے؟ زائد۔ آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصلہ بنائیں، فیما شجر بینہم، اپنے باہمی نزاعات اور جھگڑوں میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں وہ اپنے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی آپ کے فیصلے سے، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور وہ مکمل طور پر سر تسلیم خم نہ کر لیں۔ یہ ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ اسلام کے احکامات کو، فیصلوں کو صرف ظاہری لحاظ سے مجبور ہو کر نہیں ماننا بلکہ دل سے ماننا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا،
اور اپنے ہر معاملے کے اندر شریعت کو فیصل اور جج بنانا ہے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، نہ کہ دنیاوی ان عدالتوں کو جہاں پر کافرانہ فیصلے ہوں، خلاف شریعت فیصلے ہوں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کے فیصلے سے وہ تنگ دل بھی نہ ہوں، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور وہ مکمل طور پر سر تسلیم خم نہ کر لیں، تب جا کر۔ اس سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہر علاقے کے اندر ایک نہ ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر باضابطہ طور پر اسلامی عدالت ہونی چاہیے، دارالافتاء والقضاء ہونا چاہیے جہاں اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم ان پر یہ چیز فرض کر لیں، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا نکلو تم اپنے گھروں سے، فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو نہیں کریں گے وہ اس کام کو مگر بہت تھوڑے لوگ۔ یعنی اگر ان منافقین پر جہاد فرض کیا جائے، ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، یا ہجرت ان پر فرض کی جائے، نہ یہ جہاد کریں گے نہ ہجرت کریں گے، ما فعلوا الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اگر وہ کرتے وہ چیز جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت قدم رہنے کا باعث، واذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما، اور تب تو ہم ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے، ولا ہدیناہم صراطا مستقیما، اور ہم انہیں سیدھا صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرماتے۔ اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ نیکی پر ثابت قدم رہیں تو میں ان کو اجر دوں گا، میں ان کو صراط مستقیم دکھلاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ علماء نے فرمایا ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، کہ نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور گناہ کا نقد صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان سے دوسرا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ومن یطع اللہ والرسول، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ وہ لوگ ہوں گے، فاولئک، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا، وکفی باللہ علیما، اور اللہ کا علم بھی کافی ہے۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ ایک صحابی حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، میں گھر میں ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، مجھے سکون میں نہیں ملتا، تو فوراً مسجد نبی میں حاضر ہو کر آپ کے دیدار سے سرفراز ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے، کل قیامت کے دن آپ نبیوں کے ساتھ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہم لوگ چھوٹے موٹے لوگ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو آپ کی فراق، آپ سے جدا رہنے کا غم مجھے آج ہی سے ستائے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول خاموش ہوئے، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ۔ یعنی اگر اطاعت خداوندی کا مظاہرہ کرو گے، اور دوسری حدیث میں آیا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، تو جس نے اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا مظاہرہ کیا یہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ صدیقین کسے بولتے ہیں؟ صدیقین وہ لوگ جنہوں نے دین کی ہر بات کو سچا مانا اور سب سے پہلے اس پر عمل کیا، بلا کسی جھجک کے فوراً سچا مانا اور اس پر عمل کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات کا باضابطہ طور پر مشاہدہ کرتے ہیں۔ شہداء راہ خدا میں جانیں قربان کرنے والے، صالحین نیکیوں کو انجام دینے والے اور گناہوں سے بچنے والے۔ وحسن اولئک رفیقا، یہاں پر رفاقت سے مراد اخروی رفاقت ہے، کہا دنیاوی رفاقت نہیں، کیونکہ دنیا میں تو کوئی پیغمبر آئے گا نہیں، لہذا دنیاوی رفاقت تو ہو نہیں سکتی پیغمبروں کے ساتھ، مراد اخروی رفاقت ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما،
اب یہاں سے آگے جہاد کے کچھ احکامات. اے ایمان والو خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. خذوا حذرکم اپنی حفاظت کا سامان کرو. فانفروا ثبات نکلو گروہ در گروہ ہو کر. او انفروا جميعا یا نکلو سب ایک ساتھ نکلو. وان منکم لمن لا یبطئن یعنی جب تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہو تو خالی توکل سے کام نہیں چلے گا, اپنی حفاظت کا سامان کرو, جسے دوسری جگہ کہا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو احکامات خداوندی پر عمل کرنے میں دیر لگاتے ہیں. وَإِنَّ مِنكُمْ اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ جو کہ دیر لگاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ یہ کچھ منافقین تھے. فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا. إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اس لیے کہ میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں, اس لیے میں مارا نہیں اور میں بچہ میں شہید نہیں ہوا, جیسا کہ آپ نے غزوہ احد کے اندر پڑھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی فضل آ پہنچتا ہے, مال غنیمت وغیرہ ملتا ہے, لَيَقُولَنَّ تو وہ کہیں گے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی محبت ہو ہی نہیں. یا لیتنی کنت معہم کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو غازیوں میں میرا بھی نام آ جاتا اور مال غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ مل جاتا. فافوز فوزا عظیما میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا, نام کما لیتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ اگر یہ لوگ دل کے واقعتاً ایسے سچے ہیں تو چاہیں انہیں کہ لڑیں اللہ کے راستے میں. الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ لڑیں وہ لوگ اللہ کے راستے میں جنہوں نے چن لیا, اختیار کر لیا دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ اور جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا فیقتل خواہ وہ مارا جائے او یغلب یا غالب آ جائے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ہم اس کو ان قریب بہت بڑا اجر دیں گے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ آگے ہجرت کر کے, لیکن کچھ کمزور لوگ ایسے تھے مکہ میں جو بے بس تھے, ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھے, عورتیں تھیں, بوڑھے تھے, کمزور تھے مالی لحاظ سے, طاقت ہی نہیں تھی ان کے اندر ہجرت کرنے کی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل دعا کیا کرتے تھے, اللہ منجل ولید ابن الولید و سلمۃ ابن ہشام و عیاش ابن ربیعہ خدایا ولید ابن ولید کو, عیاش بن ابی ربیعہ کو اور ہشام ابن فلاں کو یا اللہ ان سب کو باضابطہ طور پر ان کافروں سے چھٹکارا دے. تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان کمزور مسلمانوں کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اور تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے تاکہ ان کمزور مسلمانوں کو کافروں کے پنجائے استبداد سے چھڑاؤ. یہاں سے ایک آیت معلوم ہوئی, دنیا کے کسی بھی ایسے خطے میں جہاں مسلمان کافروں کے بیچ میں رہتے ہوں اور وہ کمزور ہوں اور کافر ان پر ظلم ڈھاتے ہوں تو اس ملک کے جو ہمسایہ مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہے کہ وہ ان غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجائے استبداد سے چھٹکارا دلائیں. ان کمزور مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں, کیونکہ ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. طاقت کن پہ ہے؟ جو ان کے ہمسایہ مسلمان ملک پر. تو ہمسایہ مسلمان ملک پر فرض ہوتا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر ان کمزور مسلمانوں کے بارے میں جو کافروں کے بیچ میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو چھڑائیں. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ تم کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کے راستے میں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اور ان کمزوروں کے بارے میں مردوں اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے الذین یقولون جو لوگ یوں کہتے ہیں ربنا اے ہمارے مولا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها نکال لے ہم کو اس بستی سے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنک ولیا اور بنا ہمارے لیے اپنی جانب سے کسی نگہبان کو مقرر کر. واجعل لنا اور مقرر کر ہمارے لیے اپنی طرف سے کسی مددگار کو. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ جن لوگوں نے ایمان لایا وہ راہ خدا کے اندر جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان سو تم لڑو شیطان کی راہ میں. ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا شیطان کی تدبیر کمزور ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک لو, نمازیں قائم کرو, زکوٰۃ دو. فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم پس جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں کی ایک جماعت ایسی تھی ایسی ہے جو لوگوں سے ایسے ڈرتی جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ وہ ڈرتے ہیں. وقالو اور یوں کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب کیوں کیا تو نے ہم پر جہاد فرض.
جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو ان کو 70 آیات میں یہ حکم دیا گیا کہ ابھی تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ دشمن سے مقابلے کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں، ابھی تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، نمازیں قائم کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ مسلمان باضابطہ طور پر وہاں پر اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرتے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے۔ کفو ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، جبکہ مسلمان جہاد کی اجازت طلب کرتے تھے۔ اب جب مدینہ منورہ آئے اور ظلم و ستم کی چکیوں سے آزاد ہوئے، پنجۂ استبداد سے آزاد ہوئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض کیا۔ تو کچھ کمزور اور عقیدہ مسلمان یوں کہنے لگے بڑی مصیبتوں سے چھوٹ کر آئے ہیں، کچھ دن تو تھوڑی سی راحت کی سانس لینے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے راحت کی سانس لینے کی اجازت، تمہارے لیے راحت کی سانس تو آخرت میں ہے، دنیا میں تو تمہیں ہمیشہ لڑنا ہے، بھیڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، تو کہنے لگے مجھے کیا اس لڑنے کی ضرورت، لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا، کیوں نہیں آپ نے ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب، تھوڑے سے اور عرصے، قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے دنیاوی ساز و سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں، اور لا تظلمون فتیلا، تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم لوگ موت سے فرار اختیار کرو گے جنگ سے بچ کر، ہرگز نہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یقولو تو کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی جانب سے ہے، یعنی جنگ کے اندر مارے گئے تو کیا اللہ کے رسول نے ہم کو نکالا تھا، اسی نے ہم کو مروایا، اور اگر اچھائی پہنچی تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، آپ کا اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں، یہ منافقوں کا طریقہ کار ہے۔ قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اچھائی ہو برائی ہو سب اللہ کی جانب سے۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے۔ آپ میں سے بہت سارے اہل علم لوگ ہیں، آپ دیکھیں فمالی کیسے لکھا گیا یہاں پر، حالانکہ لکھنے کا طریقہ یہ تھا فمالی لام کو لہؤلاء القوم کے ساتھ جوڑ لیا جاتا، مال یہ الگ بنا دیا گیا اور لام کو الگ لکھا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحیفہ لکھا تھا اس میں طریقہ کتابت یہی ہے، قیامت تک یہ طریقہ کتابت یہی چلتا رہے گا، اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق لام کو ہا اولائے کے ساتھ جوڑ کر نہیں لکھ سکتے۔ جو قرآن کریم کا انداز کتابت تک محفوظ ہے، حالانکہ لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ لام کو ہا اولائے کے ساتھ جوڑا جائے، جیسا کہ ہم کتابوں میں لکھتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا ہم لکھ نہیں سکتے، اگر ہم امتحان میں ایسا لکھیں گے فیل کر دیے جائیں گے، لیکن حضرت عثمان غنی کا طریقہ کتابت یہی تھا، لہذا قیامت تک یہی جاری رہے گا۔ لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے، وما اصابک من سیئۃ، آپ کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے اعمال و کرتوتوں کی وجہ سے، فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے رسولوں کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اللہ گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مان لی تو گویا اس نے اللہ کی بات مان لی۔ ومن تولا، اور جو شخص روگردانی اختیار کرے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر نگراں یا محافظ بنا کر۔ ویقولون، ان منافقوں کا طریقہ کار دیکھ لیجئے، آپ کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں طاعتن طاعتن، یعنی ہمیں آپ کا حکم قبول ہے، ہم آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، حضرت جو کچھ آپ کہیں بس ہمیں آپ کی ہر بات منظور اور قبول ہے۔ لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ منافقین آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں کی ایک جماعت رات گزارتی ہے، غیر الذی تقول، اس بات کے علاوہ میں، رات کو مشورہ کرتی ہے اس بات کے برخلاف جو وہ آپ سے کہتے تھے، یعنی آپ کو کہتے تھے جہاد کریں گے اور جا کر پیچھے اپنی مجلسوں میں مشورہ کرتے تھے کہ اس جہاد میں شرکت سے کیسے بچیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہے ہیں ان باتوں کو جو کچھ بھی وہ مشورہ کرتے ہیں، جس میں بھی وہ راتیں گزارتے ہیں۔ بیت یبیت، تبیت کی مناتے ہیں رات کو مشورے کرنا، رات کو باتیں کرنا، رات گزارنا۔ فاعرض عنہم، سو آپ ان سے روگردانی اختیار کیجئے، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، کام بنانے کے لحاظ سے اللہ ہی کافی ہے۔
افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا، لوجدوا کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف و پاتے۔ اس آیت کے اندر پوری کی پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عتاب کا مورد ٹھہرایا گیا ہے، گویا کہ ساری امت پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عتاب اتر رہا ہے کہ تم لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا یتدبرون القرآن، جو سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کے ساتھ اس امت نے کیا ہے، آج اللہ کی جانب سے وہی سلوک بدلے میں امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ذلت و رسوائی ہے، اگر پوری دنیا میں ہر جگہ مار کھا رہی امت، ہر جگہ پٹائی کھا رہی امت، جا کے دیکھیں امت کے تقریباً کچھ ہی نہیں 15 لاکھ بچے اس وقت سکولوں کے اندر انگریزی کا نصاب پڑھ رہے ہوں گے، لیکن 15 بچے بھی قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ جو سوتیلا سلوک قرآن کے ساتھ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی سوتیلا سلوک پھر امت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سربلندی سے نوازے اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال کر۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہے، لیکن قرآن 1400 سال سے لاکھوں کروڑوں نسخے لکھے گئے، کروڑوں حافظ، ایک حرف کا بھی ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے امن کی یا خوف کی، اذاعوا به، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بات ایسے آئی جو ڈراؤنی ہے، اگر قوم کو بتایا جائے تو قوم کی نفسیات پست پڑ جائیں اور قوم کے حوصلے پست پڑ جائیں اور قوم ڈر جائے، تو فرماتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسی بات کو چھپا دیا جائے، خواہ مخواہ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پھیلا کر ملے گا کیا؟ اذاعوا به، لیکن یہ منافقین اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر اسے وہ واپس کر دیں، لوٹائیں رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے ان لوگوں کی طرف جو صاحب معاملہ ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان جاتے اس میں سے وہ لوگ جو معاملے کی تہ میں جاتے ہیں، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ اس کی حقیقت کو جان جاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو شیطان کی تم پیروی کر لیتے مگر تھوڑے سے لوگ۔ اس میں ایک میڈیا کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گائیڈنس رول آ گیا کہ ہر ایک بات کو اخبار میں چھاپ دو، ہر ایک بات کو تم میڈیا کی زینت اور سوشل میڈیا کی زینت بنا دو، یہ خلاف دستور ہے۔ آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہوتا کیا یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ویورز کہاں زیادہ ملیں گے، دیکھا جائے گا کہ لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، خواہ پھر اس میں بے حیائی کو عام کرنا پڑے، خواہ پھر اس میں انسانیت کا جنازہ نکال دیا جائے، لیکن ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کو ویورز زیادہ ملیں یا جس سے ان کی ریٹنگ بڑھ جائے۔ قرآن فرماتا ہے نہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھا جائے اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے کچھ فائدہ ہوگا یا اس چیز کو ہائی لائٹ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ جتنی زیادہ جرموں کی ان کو عام کیا جائے گا اتنی زیادہ ترویج کی جائے گی، اور جتنا زیادہ جرموں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا معاشرے کے اندر اتنے زیادہ جرم اور کرائم بڑھیں گے، اور جتنا زیادہ جرموں کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا اتنے زیادہ معاشرے کے اندر جرم جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں ایسے معاملات کو ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے الذین یستنبطون منہ، جو اس کے معاملات کی تہ تک جاتے ہوں، وہ حقیقت کو دریافت کریں گے، عام لوگوں کو بتلانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیغمبر اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہا تھا موعدنا عام القادم البدر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا ایسی کچھ وہ جملہ عربی میں کہا تھا کہ بہرحال اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگلے سال پھر ہمارا اور آپ کا مقابلہ بدر میں ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال نکل پڑے اور آپ بدر میں گئے، 8 دن آپ نے قیام کیا، آپ لشکر لے کر گئے اور آپ وہاں سے واپس آئے۔ لیکن جس وقت بدر کی طرف جانا تھا باضابطہ طور پر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی غرض سے، تو آپ نے منادی کرا دی۔ بہت سارے لوگوں کی چاہت یہ تھی کہ یہ جنگ نہ کی جائے، یہ جنگ نہ لڑی جائے۔
اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اگر آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی جنگ کے لیے نہیں نکلتا تو آپ اکیلے نکلیے، چونکہ آپ صرف اپنی ذات کے مکلف ہیں، دوسروں کے مکلف آپ نہیں ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، لڑیے آپ اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ نہیں ہیں مکلف مگر صرف آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دیجیے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے زور کو روک دے۔ واللہ اشد بأسا، اللہ زور میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ واشد تنکیلا، اور اللہ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمان وہاں پر پہنچے بدر میں، 8 دن تک انتظار کیا، کفار نہیں آئے تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، جبکہ کافروں کے حوصلے پست ہو گئے اور کافروں پر رعب بڑھ گیا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، من یشفع شفاعۃ، جو بھی شخص سفارش کرے گا، ایسی سفارش، اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے باضابطہ اس میں ایک حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو شخص بری سفارش کرے گا تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی مقیتا، اس کا ترجمہ مجھے ذہن میں نہیں ہے، کل میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اس آیت کے ذیل میں ایک چیز، اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے، مقیتا کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر انسان کبھی بھی کسی انسان کو اچھی چیز کی سفارش کرتا ہے تو بہرحال آپ نے کسی کا مدرسے میں ایڈمیشن کرایا، وہ حافظ بنا تو ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کا مدرسے میں بجائے میوزک سکول کے اندر، ڈانسنگ سکول کے اندر اس کا ایڈمیشن کرایا تو جب تک وہ ڈانسنگ اور میوزک کرتا رہے گا وہ گناہ بھی ملے گا۔ ایک اور چیز، الیکشن آنے والے ہیں، اچھے شخص کو کسی نے ووٹ دیا، ایسی جگہوں پر جہاں پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا۔ اچھے حکمران کا انتخاب کیا، وہ بھی ایک قسم کی سفارش ہی ہے، وہ بھی ایک قسم کی شفاعت ہی ہے کہ آپ کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے وہ حکمران بن گیا۔ لیکن اگر آپ نے کسی برے آدمی کو ووٹ ڈالا اور اس کی سفارش کی کہ اس کو حکمران بنایا جائے تو جتنا وہ لوگوں پر ظلم کرے گا باضابطہ اس کے ظلم میں آپ بھی شریک کار ہوں گے اور اس کا گناہ بھی ملے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کی جائے، کوئی بھی سلام، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم جواب دو باضابطہ اس سلام کا اس سے بھی بہتر انداز میں، یا کم سے کم ویسے الفاظ لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر سلام کے احکامات آئے ہیں۔ پہلی چیز یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ طور پر یہاں پر فرمایا کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر ادھر سے اس نے السلام علیکم کہا تو تم ادھر سے اس سے بہتر جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا شخص آیا، اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں باضابطہ آتا ہے جو شخص تینوں الفاظ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، اور برکاتہ پر سلام کا اختتام ہے جیسا کہ فقہا نے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اور سلام نہ کرنا جیسا کہ آج معاشرے میں ہو چکا ہے، یا صرف ایسے لوگوں کو سلام کرنا جن کے ساتھ آپ کی دوستی یا شناسائی یا پہچان ہے، یہ علامات قیامت میں سے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود مگر صرف اللہ۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔